قربانی اور تسلیم و رضا، یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفق اپریل 2025 میں، اور اس کو تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان صاحبہ نے۔ قربانی کی کئی قسمیں ہیں۔ قربانی جانوروں کی بھی ہوتی ہے اور راہ حق میں جان و مال قربان کرنے کو بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ نفس کی قربانی سے مراد خواہشات نفسانی کو ترک کرنا اور جانی و مالی ہر لحاظ سے خود کو راہ حق میں قربان کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قربانی کو آزمائش کہا ہے، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ تسلیم و رضا کو پا لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ اور ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 156۔ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ہر حال میں خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہی طالبان مولا کرتے ہیں، جو اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو مقدم سمجھتے ہیں اور اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی طالبان مولا کے متعلق ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 207۔ اس کے برعکس لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ راہ حق میں قربانیاں دینا اور تسلیم و رضا اختیار کرنا دراصل انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں تسلیم و رضا کا ہی درس دیتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين، سورۃ الصافات آیت نمبر 102-103۔ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے نبی مبعوث کیا۔ اس لیے تسلیم و رضا اور قربانی کی یہ سنت امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہر محبوب بندے کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ وہ تسلیم و رضا کا پیکر بن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قربانی اور تسلیم و رضا کا عملی نمونہ ہے۔ اگر ہم واقعہ طائف ہی کو لیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے اور محبوب نبی طائف والوں کی طرف دین حق کا پیغام لے کر جاتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور طائف والوں کو ختم کرنے کے متعلق رائے طلب کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق صرف خیر اور بھلائی کی دعا فرماتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے بھی راہ حق میں جو قربانیاں دی ان کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، چاہے وہ مالی قربانی ہو، جانی ہو، جہاد کرنا ہو یا ہجرت، ہر مارکہ میں اپنے مرشد ہادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں
جو مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بہت مشکلات برداشت کی، واقعہ معراج پر بغیر کسی تاخیر کے ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی رضا اللہ پاک کو مطلوب ہوئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کو مالی طور پر تعاون کرنے کا حکم دیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو چکا ہے جس طرح وہ اللہ سے راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت دیتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جانثاری کی مثال قائم کی وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر دونوں غار کے قریب پہنچے تو پہلے صدیق اکبر غار کے اندر تشریف لے گئے، صفائی کی اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا ڈال کر اس سوراخ کو بند کر دیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے دانوں پر سر مبارک رکھ کر سو گئی۔ اتنے میں سوراخ میں سے سانپ نے صدیق اکبر کے پاؤں پر ڈس لیا، مگر آپ شدت علم کے باوجود محض اس خیال سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ واقع ہو بدستور ساکن رہے۔ جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنسو کے قطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر گرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور صدیق اکبر نے سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ کے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور فوراً آرام مل گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو بالکل آغاز اسلام میں مشرف با اسلام ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ ایسے خوفناک ماحول میں جب اسلام لانے کی پاداش میں سخت ترین مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا مالک سخت سے سخت اذیتیں دیتا، ان کو پکڑ کر لے جاتا، دھوپ میں لٹا دیتا اور پتھر لا کر ان کے سینے پر رکھ دیتا۔ آپ تمام تکالیف برداشت کرتے اور زبان سے بس احد احد کا ورد جاری رہتا۔ حضرت عثمان نے راہ حق میں انتہائی شان بے نیازی سے مالی خدمات سر انجام دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ ہوتا تھا، خصوصاً غزوات کے موقع پر۔ مدینہ منورہ میں پانی کی شدید قلت تھی۔ آپ نے بیر روما نامی کنواں ایک یہودی سے 30,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کا لقب غنی آپ کی اسی فضیلت کی بنا پر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت میں بڑا مقام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جان تک کو قربان کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ ہجرت مکہ سے ایک رات پہلے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا حکم دیا اور لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کا بھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر رات گزاری اور امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف ہجرت۔ غزوہ احد میں مسلمان جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دشمنوں نے پیش قدمی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے، دشمنوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور انتہائی جوان مردی سے ان کا سامنا کیا۔ تصنیف صحابہ کرام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام کی جانثاری کے بہت سے واقعات درج ہیں۔ غزوہ احد کی ہلچل اور بدحواسی میں جب مہر رسالت کو ہجوم کفار نے گھیر لیا
اور اس وقت سید الکونین نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر جان فدا کرے، تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ چند انصاریوں کو لے کر یہ خدمت ادا کرنے کے لیے بڑھے۔ ہر ایک نے جوان مردی سے لڑتے ہوئے اپنی جان نثار کر دی، مگر ایک زخم بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لگنے دیا۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ زخموں سے چور چور ہو کر دم توڑ رہے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشا میرے قریب لاؤ۔ لوگ لاشا اٹھا کر لائے، ابھی کچھ جان باقی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو زمین پر گھسیٹ کر اپنا منہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے دو بیٹوں حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر میدان میں کود پڑی، اور جب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا تو یہ ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں اور کفار کے تیر و تلوار کو ہر ایک وار کو روکتی رہیں۔ اس جنگ میں بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے تھے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی۔ چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، زیبا ہے لقب تجھ کو امام الشہداء کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام تسلیم و رضا کا امام کہا جاتا ہے، کیونکہ راہ خدا میں آپ نے جو قربانی دی اور تسلیم و رضا کی مثال قائم کی، اس کی نظیر رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ جتنی قربانیاں کربلا کی گرم ریت پر دی گئیں اور خون بہایا گیا، اس میں خود سرزمین کربلا دہل جاتی ہے۔ 72 نفوس کے لیے 22,000 کی فوج بلائی جاتی ہے۔ وہ قافلہ جو نہ تو جنگ کی نیت اور نہ ہی جنگی ساز و سامان کے ساتھ نکلا تھا، جن میں بچے، بوڑھے، بیمار سب شامل تھے، ان کو سخت گرمی میں تپتے ہوئے صحرا میں 3 روز پیاسا رکھا گیا، دھوکہ دے کر کوفے بلایا گیا اور واپسی کی راہ بند کر دی گئی۔ یزید جیسے بدبخت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چشم مبارک کے سامنے اپنا تمام گھرانہ اور ساتھیوں کو شہید ہوتے دیکھا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پنجابی بیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، توڑے سے تلواراں کھنے ہو، جت ول ویکھے راز ماہی دے لگے او سے بننے ہو، سچا عشق حسین ابن علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بننے ہو۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ سید الشہداء حضرت امام حسین اور یزیدیت میں اس بیت کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام وقت اور اس دور کے انسان کامل تھے اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب پر فائز تھے۔ انسان کامل کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کامل کی زبان کن کی زبان ہوتی ہے۔ اگر آپ دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو وہ چل کر خیموں تک آ جاتا، آسمان کو اشارہ کرتے تو بارش برسنے لگتی، کربلا کی ریت کو اشارہ کرتے تو اس کا طوفان یزیدی لشکر کو غرق کر دیتا۔ لیکن ایک طرف یہ سب کچھ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلہ عام انسانوں کی طرح کرنا ہے، لہذا کوئی باطنی طاقت استعمال نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ عاشق حقیقی وہی ہوتا ہے جو معشوق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اپنا قتل ہونا قبول کر لے اور باوجود تکالیف اور مصائب کے نہ تو راہ عشق سے منہ موڑے اور نہ ہی تسلیم و رضا کی راہ میں اس کے قدم متزلزل ہوں، خاص سینکڑوں تلواریں اس کے جسم کو
چھلنی کر دیں۔ اصول عشق تو یہی ہے کہ اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کے اس میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی نہیں ہے جنہوں نے سر دے دیا لیکن اپنے محبوب کے راز کو آشکار نہیں کیا۔ تسلیم و رضا اور نفس مطمئنہ۔ جب عاشق الہی رضائے الہی کو تسلیم کر کے اپنا تن من دھن سب راہ خدا پر لٹا دیتا ہے، اندر سے خالی یعنی تمام خواہشات نفسانی کے بت توڑ دیتا ہے، تو اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سما جاتی ہے۔ طالب پر وہ مقام آ جاتا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب طالب کا نفس امارہ سے لوامہ، ملہمہ اور پھر مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورۃ الفجر آیت نمبر 27 اور 28۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اس سے راضی ہو گیا۔ مقام رضا فقر کی منازل میں سے بہت بڑی منزل ہے، اور مقام رضا کے بعد ہی باطن کے دو انتہائی مقامات یعنی دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ دیدار حق ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر اللہ کی رضا کے سامنے جھکا دیا، وہ محسن، مرتبہ احسان تک پہنچنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 112۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہ محسن، مرتبہ احسان تک پہنچنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والا ہے، اور اس کے لیے اپنے رب کی طرف سے اجر عظیم ہے، اور اس کے لیے نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی قدر اور قضا پر راضی ہو کر صبر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مدد ہے اور آخرت میں بے شمار نعمت۔ قارئین کرام، مقام رضا تک رسائی خواہشات نفس کی قربانی اور اصلاح نفس سے ممکن ہے، اور اصلاح نفس کے لیے مرشد کامل اکمل کی رہبری لازمی ہے۔ موجودہ دور میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس انسان کامل کے مقام و مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ مدظل الاقدس طالب کو بیعت کے پہلے ہی روز اس میں اللہ ذات کا ذکر و تصور عطا کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے طالب ترقی کرتے کرتے نفس کی مختلف حالتوں میں سے گزرتا ہے۔ طالب کا نفس پہلے امارہ سے لوامہ، پھر لوامہ سے ملہمہ اور پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس کا فرمان مبارک ہے، مرشد کامل اکمل کی اس میں اللہ ذات کے تصور کے ذریعے تربیت طالب مولا میں تسلیم رضا کی عادت کو اتنا پختہ کر دیتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر فعل پر پیار آتا ہے۔ مقام رضا تک پہنچنے کے لیے دو عمل لازم ہیں۔ اول، مرشد کامل کی رضا کو جاننے پہچاننے کے لیے غور و فکر کیا جائے، اور دوسرا، جب جان لیا جائے تو اس پر ڈٹ جائے اور نفس، دنیا اور شیطان کے خلاف مجاہدہ کیا جائے، کیونکہ یہ عشق کی راہ ہے۔ عشق والے ہی اس پر چل سکتے ہیں۔ عشق والے وہ ہوتے ہیں جو جذبہ جان نثاری سے سرشار ہوتے ہیں، جلال و جمال یار دونوں کو ہی محبوب رکھتے ہیں۔ مرشد طالب کو قبض و بسط کی حالت سے بھی گزارتا ہے اور جلال و جمال سے بھی آزماتا ہے، مجاہدے سے مشاہدہ بھی عطا کرتا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں، ہمت والے ہی اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب بھی یہی ہے کہ مرشد کی رضا مل جائے۔ مرشد کی رضا کامیابی کا وہ جھنڈا ہے جس کو لے کر طالب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیدار الہی کے مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ اس مضمون میں جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 شمس الفقراء، نمبر 2 حضرت امام حسین اور یزیدیت، نمبر 3 تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین، نمبر 4 ذبح عظیم، ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک،
اور نمبر 5 صحابہ کرام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔